علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی جو اہم احکامات ہیں وہ اس آیت میں دیے گئے۔ جو قرآن حکیم کا جو تعارف کرایا گیا اس آیت میں، اور قرآن حکیم کے اندر جو بہترین احکامات دیے گئے ہیں کسی بھی معاشرے کے لیے جس کے بغیر کوئی معاشرہ تشکیل ہی نہیں پا سکتا، وہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے بتایا۔ بڑی مختصر سی بات ہے۔ ایک سردار تھے اقسم بن سیفی رضی اللہ تعالیٰ، ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا انہیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے ہیں، تو انہوں نے اپنے قبیلے کو کہا کہ جی میں جا کر ملاقات کرتا ہوں۔ تو قبیلے والے نے کہا جی آپ کیوں جاتے ہیں، آپ تو بہت بڑے سردار ہیں، ہماری توہین ہے، پتہ نہیں وہ کون ہو، آپ کسی اور کو بھیجیے۔ ایسے ہی کوئی بندہ کسی جگہ اعلان کرے کہ میں مسلم ہوں یا پیغمبر ہوں تو آپ خود جائیں کہ آپ نہ جائیے۔ اس نے کہا چلیں۔ اس نے اپنے 2 سفیر بھیجے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جا کر پتہ کراؤ یہ کون ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں محمد۔ ہاں اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جب وہ آئے اس وقت یہ آیات نازل ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا جی اللہ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ تو آپ نے یہ آیات پڑھی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ آیت سنی انہوں نے کہا جی اچھا، وہ بڑے متاثر ہوئے، کہنے لگے جی آپ دوبارہ پڑھیے۔ بار بار انہیں یہ آیات سنی اور یہ آیات یاد کر لی اور واپس جا کر اپنے قبیلے کو سنائی۔ اقسم بن کیفی نے سنی، اس نے کہا بھائی یہ تو بڑے کوئی شاندار نبی ہیں، یہ جس سے ملاقات یہ لوگ کر کے، یہ تو بڑا اعلیٰ ترین پیغام ہے، اگر ہم اس پیغام پر اپنے خاندان میں بھی عمل کریں گے تو ہمارے خاندان میں اللہ عزت بنا دے گا ہماری، اور اگر یہ لوگ اس پر عمل کریں گے تو وہ پتہ نہیں لوگ کہاں پہنچیں گے۔ پھر اس نے قبیلے کو کہا کہ اب دیر مت کرو، اس پیغام کے آنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ فوراً ان کا ساتھ دیں، بجائے کہ ہم لوگوں کا انتظار کرتے رہیں کہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوں تو ہم بھی جائیں، تو پھر ہمیں جگہ بھی نہیں ملے گی۔ یہ اتنی اہم آیات ہیں، اتنی اہم بات اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ پہلی بات جو بتائی گئی سورہ نحل کی آیات ہیں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر قوم کے لیے گواہ کھڑا کریں گے۔ یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ قیامت والے دن لوگ کہیں گے کہ جی کاش ہمیں کوئی بتاتا، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر ہر امت کے اوپر ایک گواہ کھڑے کریں گے، اور ہماری امت پہ کون ہوگا؟ علیہم من انفسہم، وہ گواہ اسی قوم میں سے ہوگا۔ وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت پر گواہ ہوں گے، آپ گواہ ہوں گے۔ کیا گواہی آپ دیں گے؟ کہ میں نے قرآن حکیم کا یہ پیغام اللہ کے ان کو پہنچا دیا تھا۔ آپ اب یاد کریں کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا تو ان سے پوچھا، یہ آخری خطاب ہے آپ کا اتنے بڑے مجمع سے، آپ نے کہا کہ میں نے کیا یہ کتاب اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اس وقت یہ آیت نازل ہو گئی تھی وہاں پر، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہو گئی سیدنا ابوبکر صدیق رونے لگ گئے
جو وہاں یہودی تھے انہوں نے کہا یار یہ تو خوشی کی بات ہے کہ آپ کے لیے اللہ نے آج دین ہی مکمل کر دیے. انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں جب دین مکمل ہو جائے پھر نبی واپس چلے جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن تھا وہ مکمل ہو گیا, تو آپ تو کسی وقت واپس چلے جائیں گے, اللہ بلا لیں گے اپنے پاس. تو میں اس لیے رو رہا ہوں. وہ سمجھ گئے اس بات کو, اور آپ نے پوچھا صحابہ اکرام سے, اس پورے مجمع سے پوچھا. یہ بھی آپ کا معجزہ تھا کہ ایک بہت بڑا مجمع تھا, لاکھوں افراد تھے, اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر آپ کی آواز کو سن رہا تھا, بغیر کسی سپیکر کے, بغیر کسی. یہ اللہ نے ایک معجزہ دکھایا آپ کا. اور آپ نے ان سے ایک سوال کیا, کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا. آپ نے 3 بار آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا اللہ گواہ رہنا, میں نے ان کو پیغام پہنچا دیا. پھر آپ نے ایک اور حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ بھائی جو جہاں حاضر ہیں وہ اس حکم کو غائب لوگوں تک پہنچائیں, جو بعد میں آئیں گے میرے بعد ان تک آپ نے اس پیغام کو پہنچانا. تو یاد رکھیے گا صحابہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ بیت اللہ میں اگر ہم عبادت کریں گے, نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 1 نماز پڑھیں گے تو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا, 50,000 کا ثواب ملے گا. مگر وہ اللہ کی راہ میں نکلے, ان کو پتہ تھا وہاں کروڑوں نمازوں کا ثواب ملے گا. وہ اپنے علاقوں سے نکل گئے, کوئی شام چلا گیا, کوئی مصر چلا گیا, کوئی افریقہ چلا گیا, کوئی چائنا چلا گیا. آج آپ دنیا کے مختلف علاقوں میں جائیں نا, آپ بلوچستان میں جائیں جو بہت فار علاقہ تھا جہاں رستے میں پانی نہیں ملتا تھا, وہاں بھی صحابہ کی قبور ہیں. تربت ایک جگہ آپ نے سنا ہوگا, یہ دراصل صحابہ کی قبریں ہیں, تربت قبر کو کہتے ہیں. اسی طرح 5 گور, یہاں بھی 5 صحابہ مدفون ہیں. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص, ان کی وفات چائنا میں, وہ چائنا میں آرام فرما رہے ہیں. اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی وفات ترکی میں, استنبول میں وہ دفن ہے. تو صحابہ اکرام نے اس پیغام کو لے کے گھر نہیں بیٹھ گئے. اگر وہ وہیں مسجدوں میں بیٹھ جاتے جی بڑا ثواب ہے 1 لاکھ نماز 50,000, تو آج دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں. آج یہ قرآن حکیم ہم اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے جناب جبرائیل امین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس طرح ادا کیا, یا بنی اسرائیل. آج ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم یا بنی اسرائیل کیوں کہیں, نہیں, یہ وہی لہن ہے, یہ وہی لہجہ ہے جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھایا, صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا. صحابہ نے کیسی حفاظت کی اس امانت کی, انہوں نے زیر زبر کی بھی کمی نہیں ہونے دی. انہوں نے بتایا کہ یہاں زیر ہے, یہاں پیش ہے, یہاں کھڑی زبر ہے, اس کو ایسے ادا کرنا ہے. آج اس مسجد کے اندر خواہ کوئی کتنا بزرگ بھی ہو, اگر اپنی مرضی سے ادا کرے گا تو کوئی نہ کوئی بچہ ہی ٹوک دے گا اس کو نماز کے دوران کہ جناب یہ اب لفظ ایسے نہیں ہے, یہ لفظ اس طریقے سے پڑھنا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نزلنا الذکر ونحن له لحافظون, کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اللہ نے حفاظت کا ایک یونیورسل نظام قائم کر دیا اس کتاب اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس وقت پوچھیں گے کہ آپ نے ان تک پیغام پہنچا دیا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, میں نے تو قرآن پہنچا دیا تھا, انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. یہ قرآن کو چھوڑ کے بھاگ گئے. مہجورا کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ کے ہجرت کر جانا, وہاں سے بھاگ جانا. جیسے کوئی آباد گھر ہو نا, اور ان گھروں میں کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی آگ لگ جائے, کوئی ڈاکہ پڑ جائے, کوئی حملہ ہو جائے, لوگ اپنی جانیں بچا کے وہاں سے نکل جائیں تو دروازے کھڑکیاں کھلی چھوڑ کے لوگ نکل جاتے ہیں. پھر کچھ سالوں بعد آپ آئیں تو وہاں آپ کو نہ چھت سلامت ملے گی, نہ کھڑکی ملے گی, نہ سامان ملے گا, ہر چیز ختم ہو گئی ہوگی. ایسی عمارات کو عربی میں مہجورہ کہتے ہیں کہ جس کے رہنے والے زبردستی وہاں سے ہجرت کر جائیں. تو آپ نے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ میری قوم تو قرآن سے ہجرت کر گئی تھی, یہ تو بھاگ گئے تھے قرآن چھوڑ کے. یہ جواب دیں گے اس وقت, اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اتنی بڑی قوم جو بیسیکلی تو اونٹ چراتے تھے, ان پر کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتا تھا, اس قوم کو اللہ نے قیادت عطا کر دی, امامت عطا کر دی, آدھی دنیا پہ وہ فاتح ہو گئے. پھر کیا بنا کہ دوبارہ ایسی پستی آئی کہ وہی جو سور کھانے والے حرام خور تھے,
جو بندر کھانے والے تھے، جو شرابیں پینے والے تھے، تم ان سے بھیک مانگ کے قرضے لیتے رہے، ان سے مالی امدادیں لے کے تم اپنی معیشت چلاتے رہے، وہ جو چاہتے تھے تم سے کرواتے تھے، تم وہی کرتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ جبکہ ہم نے تو پوری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب مال غنیمت آتا تو مشورہ کرنا پڑتا کہ یار اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ گن کے بانٹا جائے یا وزن کر کے بانٹا جائے۔ تو صحابہ نے کہا جی کس کے پاس ٹائم ہے یہ پیسے گنے؟ جی کون وزن کرے گا؟ آپ ایک بڑا سا برتن رکھ لیں، بڑا سا پیمانہ رکھ لیں، بس وہی بھر بھر کے لوگوں کو دیتے رہیں جتنا کو لے جائے۔ یہ تھا وہاں پر، پھر بھی نہیں ختم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا۔ اس وقت کمانڈر ایران کے ساتھ بن ابی وقاص سے، ایران کے خزانے ان کے سامنے کھلے پڑے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، ہم نے مال غنیمت بڑا تقسیم کیا لوگوں میں، 5واں حصہ آپ کی حکومت کو دارالخلافہ کو بھی بھیجا ہے، 4/5 لوگوں میں بانٹ دیا، پھر بھی نہیں ختم ہو رہا، جی آپ مشورہ دیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اس میں جو بھی حافظ قرآن ہے نا یا حفظ بھی کر رہا ہے اس کو دگنا حصہ دو تاکہ ختم کرو یار اس کو۔ اب 2 صحابی ہیں، ایک حضرت مہدی بن کرب ہیں، وہ نئے نئے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کرتے ہی جہاد پہ نکل گئے۔ وہ بھی آئے، انہوں نے کہا جی میں نے بھی قرآن پاک میں سورہ فاتحہ پوری حفظ کر لیا جی مجھے۔ حضرت سعد بن ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں نے بسم اللہ یاد کر لی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دوبارہ خط لکھا حضرت عمر کو کہ جی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی سورہ فاتحہ یاد کی ہے، آپ نے کہا ان کا شمار بھی حافظ میں کرو، ان کو بھی دگنا حصہ دو جائے۔ یعنی اتنا مال تھا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر دین پر عمل کرو گے تو دنیا تمہارے سامنے ڈھیر کر دی جائے گی، دنیا کے پیچھے بھاگو گے تو دین ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پھر دنیا کے پیچھے بھاگتے ہی رہو گے اور پتنی دنیا کی کسی وادی میں ہلاک ہو جاؤ گے اور ختم ہو جاؤ گے، تمہارا نام بھی نہیں رہے گا پھر دنیا میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں کہ ہم پوچھیں گے، اور ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور ہم نے آپ پر ایک کتاب نازل کی، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز بیان کرتی ہے، وَهُدًى، اس کے اندر ہدایت ہے، وَالرَّحْمَةٌ، اس کے اندر رحمت ہے، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور مسلمانوں کے لیے بشارت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی بھیجے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایک کتاب دی، اس کی کیا نشانی بتائی؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو بیان کرتی ہے۔ یعنی آج ہم نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں معاملہ ہم کیسے طے کریں، کاروبار کیسے طے کریں، انڈسٹری کیسے لگائیں، جنگ کیسے لگائیں، صلح کیسے کریں، رشتے ناطے کیسے کریں، کس جگہ کس طریقے سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تو تمہیں کتاب جو دے دی اس کو تو پڑھو۔ اللہ یہ کسی عام بندے نے تو نہیں لکھا، کسی عام بندے نے لکھا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ بیچارے بھول گئے تھے، بس ایسی تڑی میں لکھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے پہلے صفحے پہ کیا لکھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں نکال سکتے۔ اب اس کتاب کے بارے میں یہ بھی فرما رہے ہیں تبیانا لکل شیء، اس کے اندر ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ بھائی ہم رجوع تو کریں اس کے طرف۔ اور 3 چیزیں بتائیں، ہدی و رحمت و بشریٰ للمسلمین، کہ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ اب وہ کیا بشارت ہے جس کا اللہ حکم دے رہے ہیں ان آیات کریمہ میں، اور وہ حکم کیا ہے؟ ان اللہ یامر بالعدل، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتے۔ پہلا حکم کیا ہے؟ یہ میرے خیال گھڑی آپ کی خراب ہے۔ پہلا حکم کیا ہے جی؟ ان اللہ یامر بالعدل، کہ آپ زندگی میں عدل کریں۔ عدل کیا چیز ہے؟ عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ ظلم یہ ہے کہ کسی چیز کی اس طرح قدر ہی نہ کرنا، اس کو ظلم کہ یار بڑا آپ نے ظلم کیا، آپ کے والد صاحب تھے آپ نے ان کی عزت نہیں کی، آپ کا بڑا بھائی تھا آپ نے عزت نہیں کی، آپ کے محلے کے بزرگ تھے آپ نے ان کا اکرام نہیں کیا، اس کو ہم ظلم کہتے ہیں۔ عدل یہ ہے کہ ان کا اکرام کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش کی آیا جائے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے، جس کا جتنا حق ہے اس کو ادا کیا جائے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور کوئی معاشرہ بغیر عدل کے قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں
تو حکم یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ آگے بیٹھے، جب صفیں سیدھی ہوں تو کوشش کریں نوجوان پیچھے ہو جائیں اور بزرگوں کو آگے آنے دیں۔ پہلے ہے کہ سب سے پہلے ہم آئیں، کندھے پھلانگتے ہوئے مسجد میں نہ آئیں، یہ منع کیا گیا۔ اور گھر کے اندر بھی جو جس چیز کی جتنی اہمیت ہے اتنی اس کو اہمیت دیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اور کسی چیز کی جس کی اہمیت ہونی چاہیے اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ سب سے پڑھنے والی کتاب تو کتاب اللہ ہونی چاہیے گھر میں، اس کو ہم نہیں پڑھتے، اور ایک فضول سی چیز اس کو ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جی میں 2 گھنٹے جو ہے واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ لگاتا ہوں، یہ نہیں پتا کہ یار 5 منٹ قرآن پاک کو بھی تمہیں دے لوں جو اللہ نے نازل کیا ہوا، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں قرآن حکیم میں ہی کہہ دیا گیا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ قرآن کی اتنی قرات کیجئے جتنا آپ کے لیے آسان ہو۔ یہ نوافل میں پڑھنے کا حکم ہے کہ نفلوں میں پڑھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے، سمجھیے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا پہلا حکم تو ان اللہ یامر بالعدل، کہ زندگی میں عدل کیجیے، جس کا جتنا حصہ بنتا اس کو ادا کیجیے۔ قرآن نے یہ حق والدین کو نہیں دیا کہ یہ میرا چھوٹا بیٹا بڑا پیارا ہے میں جائیداد میں زیادہ حصہ اس کو دوں گا، میرا بڑا بیٹا بڑا خدمت گزار ہے اس کو یہ دکان میں دوں گا۔ قرآن نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کون تمہارے حق میں بہتر ہے، ہم نے ایک قانون بنا دیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسی چیز ہوتی جو 2 بندوں میں تقسیم ہونی ہوتی اور دونوں کا سائز ڈیفرنٹ ہوتا تو قرآن اندازی کیا جائے، کیا کرتے؟ قرآ ڈالتے کہ قرآ ڈالو بھائی۔ یہاں تک کہ سیدنا حمزہ کو کفن جب ڈالنے لگے، یہ میدان جنگ ہے، 70 صحابہ شہید ہو چکے ہیں، کوئی 1-2 بندے نہیں شہید ہوئے۔ کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70 صحابہ۔ آپ کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ، ان کا پورا جسم مبارک چاک ہوا پڑا ہے، اور جس جگہ وہ شہید ہوئے وہاں ایک اور انصاری بھی شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ کی جو بہن حضرت صفیہ جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی ہیں، وہ گھر سے 2 چادریں لے کر آئی ہیں کہ یہ میں کفن کے لیے لائی ہوں۔ تو بھائی آپ اس کی بہن لائی تھی، بھائی کو کفن ڈال دیتے، لیکن آپ ایک فیصلہ فرما چکے تھے کہ جس جگہ جو صحابی شہید ہوئے اسی جگہ سے دفن کیا جائے گا۔ اب ان دونوں نے دفن ہونا ہے، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور ایک امتی ہیں، ایک صحابی ہیں، اور آپ کی پھپھو نے حضرت حمزہ کی بہن نے وہ دونوں چادریں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ یہ میں کفن کے آپ جیسے فیصلہ فرمائیں۔ جب آپ کے ہاتھ میں آ گئیں، آپ نے صحابہ کو کہا کہ بھائی دونوں کو 1-1 چادر دے دو، یہ نہیں کہا کہ میرے چچا کو دے دو۔ آج تو ہمارے ہاں جو حکمران ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے چچا ماما کو سب کچھ ملے۔ آپ نے کفن کی چادریں بھی نہیں بانٹی، آپ نے کہا دے، تو صحابہ اکرام نے جب دفن کرنے لگے چادریں کھولی، دوبارہ آپ کے پاس پلٹ کے آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چادر میں تدفین، ایک چادر بڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے، چھوٹی چادر میں بندے کی تدفین نہیں ہو سکتی، وہ تو اتنی ہی نہیں ہے کہ بندہ پورا آ جائے اس کے اندر۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں پھر بڑی چادر میرے چچا کو دے دی جائے، محبوب چچا ہیں، ان کی بہن لے آپ نہیں، کیونکہ وہ بہن تو آپ کو دے چکی ہیں، وہ چادریں تو آپ کو دے چکی ہیں نا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صحابہ کو اس جنگ کے میدان میں جہاں لاشوں کی تدفین ہو رہی ہے، جہاں صحابہ کی تدفین جاری ہے، اس موقع پہ فرمایا کہ اس کا قرعہ ڈالو، ان دونوں چادروں کا قرعہ ڈالو، جس کے نام پہ بڑی چادر نکلی اس کو بڑی چادر دو، جس کے نام پہ چھوٹی چادر نکلی اس کو چھوٹی چادر دو۔ تو جناب والا چھوٹی چادر جناب سید الشہداء کے نام پہ نکلی۔ صحابہ نے پھر عرض کی، چادر ان کے اوپر ڈالی گئی، سر پہ ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈالتے تو سر کھل جاتا، جسم پہ وہی پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، کفن نہیں ڈالا، کفن یہ میت کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ آج تو ہم VIP طریقے سے دفن کرتے ہیں نا، کفن ہوتا ہے، اس کے اوپر کرتا ہوتا ہے، پھر چادر ہوتی ہے، پھر تدفین کے وقت بھی ایک چادر اوپر ڈال دیتا ہے کہ مٹی نہ گرے جی، بڑا ڈرامہ ہم کرتے ہیں، وہ پھر کھینچتے ہیں اس سے۔ بھائی آپ نے چلے جانا، پتنی بیچ میں کیا گرے، آپ کو کیا اس ٹینشن کی ضرورت ہے کہ جی مٹی نہ گرے، وہ پھر چادر نکالی جاتی ہے، وہ چادر ڈھونڈی جاتی ہے۔ بھائی یہ سارا ایک ڈرامہ ہم نے بنا لیا ہوا ہے۔ وہاں تو چادر ہی نہیں تھی بھائی، وہاں تو انہیں پھٹے کپڑوں میں دفن کیا گیا، اوپر ایک چادر ڈالی گئی، اور جب سر ننگا ہو گیا تو آپ نے حکم دیا، کوئی آپ نے کہا یہ چادر سر کی طرف ڈال دو،
پاؤں پہ یہاں سے گھاس اکٹھی کر لو، وہ گھاس پاؤں پہ ڈال دو، بس گھاس سے پاؤں ڈھک جائیں گے۔ لیکن آپ نے اپنے چچا کو بڑی چادر نہیں ڈالی، آپ نے کہا کہ عدل کا تقاضا ہے، کل کوئی یہ نہ کہے، کل امت میں کوئی یہ نہ کہے کہ جی حضور نے تو اپنے چچا کی رعایت کی تھی، آپ نے بتا دیا کہ نہیں۔ جب آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، جب آپ حاکم ہیں، تو پھر آپ نے عدل ہی کرنا ہے، چاہے آپ کا چچا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ سید الشہداء ہی کیوں نہ ہو، چادر ان کو وہی ملے گی جو قرے میں ان کے نام پہ نکلی ہوگی۔ آپ نے ایک مثال قائم کر دی، یہ مسائل قائم رہی کہ بھائی اسی طرح ہی ہوگا، اس کے علاوہ تو ہو نہیں سکتا انصاف، اس کو عدل کہتے ہیں کہ زندگی میں عدل کا معاملہ کیجئے۔ آپ کے بچے ہیں تو سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیجیے۔ ایک صحابی حضرت بشیر، ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے بڑے بچے تھے، دوسری شادی بعد میں کی، اس سے بچے چھوٹے تھے۔ تو دوسری بیوی نے کہا کہ یہ جو ہمارا چھوٹا بچہ ہے نا، اس کے نام پہ غلام لکھ دیجئے، جو اس بچے کی خدمت کیا کرے، اسے بہلائے ٹہلائے، سیر کرائے، کہیں جانا ہو تو اس کو اونٹ کے ساتھ ساتھ چلے۔ اس نے کہا اللہ کی بندی ہمارے پاس اتنے اونٹ ہیں، غلام بھی ہے۔ اس نے کہا نہیں، ایک غلام اس کے لیے علیحدہ ہونا چاہیے، لکھ دو، باقی بھائی پھر تنگ کریں گے۔ اس نے فوراً کاغذ پہ لکھ دیا کہ فلاں غلام اس کو وقف ہے اس بچے کے لیے۔ اب اس کی اہلیہ نے کہا کہ اس کے اوپر ذرا حضور سے بھی ایک مہر لگوا لو، آپ کا بھی ذرا شامل ہو جائے نشان، تاکہ کل بھائی زندگی کا پتہ نہیں، آپ چلے جائیں گے تو یہ بعد میں بھائی مانیں گے نہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ٹکڑا لے کر آئے کاغذ کا کہ جی اس پر آپ بھی اپنی مہر مبارک ثبت کر دیجئے، میں نے اپنے بچے کو تحفے میں غلام دے دیے۔ آپ نے کہا کتنے بچے ہیں تمہارے؟ فلایا جی اتنے بچے ہیں، باقیوں کو بھی دیے؟ نہیں جی باقیوں کو نہیں، میں اس کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا تم مجھے ظلم پر گواہ بنانا چاہتے ہو، اور بھائی تم گھر کے اندر ظلم کی ابتدا کرنا چاہتے ہو، تیرے باقی بچے تجھے معافی نہیں کریں گے، جب سوچیں گے کہیں گے یار باپ نے اس کو تو غلام دیا تھا، ہمیں تو کچھ دیا ہی نہیں تھا، پہلے دن سے اس سے بگاڑا تھا۔ آپ نے کہا یا تو ساروں کو دو یا کسی کو نہ دو، یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا میں ظلم، اس نے پھر وہ تحریر ختم کر دی، اور آپ نے بتا دیا کہ آپ اپنی اولاد میں خود سے تفریق نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے حصے بنا دیے ہیں کہ بیٹی کا ایک حصہ ہے اور بیٹے کے 2 حصے۔ ہاں زندگی میں دے رہے ہیں تو بیٹی اور بیٹے کو برابر دیں گے کہ وہ تحفہ ہے آپ کی طرف سے، تحفے میں آپ ڈنڈی نہیں مار سکتے، لیکن مرنے کے بعد جب تقسیم ہوگی تو بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ شریعت نے بتا دیا کہ جب تک بیٹی کا حصہ نہیں نکالیں گے بیٹے کا حصہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کبھی بیٹیوں کو حصہ دیا ہی نہیں، ہم تو شریعت کو جانتے ہی نہیں، ہمارا سارا کاروبار ہی عدل کے خلاف ہے۔ ہم اپنے بچوں کو محروم کر دیتے ہیں، وہ بعد میں 20-30 سال مقدمے لڑتے رہتے ہیں۔ آج عدالت میں نے 2 بزرگوں کو دیکھا، سفید ریش، ان کے وکیل نے کہا یہ دونوں بھائی ہیں، 20 سال سے ماشاءاللہ باپ کی جائیداد ہے جو بہن کو مل گئی تھی، ان نے چیلنج کی ہوئی ہے کہ جی بہن کو حصہ زیادہ ملا، بہن نے بس ایسے ہی قبضہ کر لیا۔ ابا نے، وہ کہتی ہے باپ نے مجھے تحفہ دیا تھا، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تحفہ اس کو کیسے مل گیا۔ 20 سال سے سپریم کورٹ میں وہ کیس لڑ رہے ہیں، میرا خیال ہے اس جائیداد سے زیادہ پیسے خرچ کر چکے ہیں وہ، لیکن نہیں ختم ہوگا کیس، وہ کبھی بھی نہیں ہوگا، وجہ کہ قرآن کے نظام عدل کو تو بھائی فالو کرو۔ قرآن یار کیا کہہ رہے؟ وہ تو کہہ رہے عدل کیجیے، اور عدل کے بعد اگلا حکم کہ پہلا حکم تو ہے عدل کریں، والاحسان، اور دوسرا حکم ہے احسان کریں۔ احسان کے عدل تو یہ ہے کہ میرا حصہ بنتا ہے، میں نے 10 بندوں میں حصہ تقسیم کیا، میرا بھی حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یار جب دوسرے کو دینے لگو تو اس کے حصے سے تھوڑا زیادہ دو اس کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم آپس میں احسان کرنے کو نہ بھولو، آپس میں کوشش کرو کہ آپ احسان کریں کسی کے اوپر، اور احسان بھی کس کے لیے کریں؟ لِوَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ یہ نہیں ہے کہ میں احسان کر رہا ہوں اور آپ کو پھر احسان جتاؤں۔ سب سے بڑا گناہ جو ہے نیکیوں میں سے وہ یہ ہے کہ احسان کر کے احسان کو ضائع کرنا۔ قرآن کہتا ہے بالمن والاذی، احسان جتا کر اور اذیت دے کر اپنے احسان کو ضائع نہ کرو۔ آپ نے بس احسان کر دیا تو بس اللہ سے بدلہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے بارے قرآن حکیم میں کیا کہتے ہیں؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ احسان کریں، جتنا جس کا حق بنتا ہے آپ اپنا حق چھوڑ دیں،
اس کے حوالے کریں, اللہ سے مانگیں. اصل دینے والی تو اللہ کی ذات, اللہ تعالیٰ آپ کو خزانہ غیب سے دے دے گا. اگر اپنی بہنوں بھائیوں کو آپ دے دیں گے ان کے حق سے زیادہ, تو اللہ نے آپ کو پہلے بھی تو دیا ہوا ہے. میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں, انہیں کتاب لکھی, وہ بریگیڈیئر تھے فوج کے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ سرجن جنرل تھے اس زمانے میں, بڑی کمائی تھی ان کی. پھر وہ سعودی عرب چلے گئے اور کمائی آ گئی, اور وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے 3 شادیاں کی. پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے, ڈاکٹر شفیع ان کا نام تھا. اور 3 جب شادیاں کی تو اللہ نے تینوں میں سے اولاد دی. اور یہ جو صاحب ہیں جن نے کتاب لکھی والد کے بارے میں, یہ کہتا ہے میں بڑا بھائی تھا, میں بڑی ماں سے تھا, ہم 3 بھائی تھے بڑی ماں سے, ہمیں والد نے پڑھایا, ہم بڑے بڑے عہدوں پہ لگ گئے. دوسرے بھائی جو تھے وہ بھی پڑھ رہے تھے کالجوں سکولوں میں, اور چھوٹے بھائی چھوٹی جماعتوں میں تھے کہ والد صاحب فوت ہو گئے. اب جب والد صاحب فوت ہو گئے تو ہماری برادری نے کہا, بھائیوں نے کہا جی جائیداد تقسیم کرو. میرے باپ نے بڑی جائیدادیں بنائی تھی, اس کی زمینیں بھی تھیں, اس کی مارکیٹیں بھی تھیں, اس کے پاس پیسہ بھی تھا. اب وہ تقسیم کے لیے سب نے میرے نام پہ قرعہ ڈالا کہ جی آپ تقسیم کریں. میں نے اپنے بڑے بھائیوں کو بلایا, میں نے کہا دیکھو ہمارے والد نے ہمیں پڑھایا اور پڑھا کر عہدوں پہ لگوایا, ہم اس وقت ہندوستان میں بڑے اعلیٰ مناصب پر ہیں. وہ جو صاحب تھے نا جن کتاب لکھی, وہ اس زمانے کے گورنر جنرل کے ایڈوائزر بھی رہ چکے تھے. کہتا ہے یار پوری دنیا کی سیر کی ہے, میں ایڈوائزر رہ چکا ہوں, علی گڑھ کا پروفیسر ہوں میں. تو اس نے اپنے بھائیوں کو کہا کیوں نہ ہم تینوں جو بڑے بھائی ہیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم اس جائیداد میں حصہ ہی نہیں لیں گے. ہمیں اللہ نے اپنے گھر دیے ہوئے ہیں, ہماری اپنی ذاتی جائیداد ہے, اگر ہم حصہ نہ لیں تو کیا فرق پڑتا ہے. انہوں نے کہا بات تو آپ کی درست ہے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو ہماری زمینیں ہیں نا, زرعی زمینیں, وہ ہم ان بچوں کو دیتے ہیں, ان بھائیوں کو دیتے ہیں جو کالجوں میں پڑھتے ہیں, جو بڑے ہیں. وہ اپنی زمینیں شمینیں دیکھیں گے, گرون اپ ہیں, وہ ہم نے ان کے نام کروا دی. اور پھر اس نے کہا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری وہ جائیداد جو شہر میں ہے, جو مارکیٹیں ہیں, یہ ہم اپنی چھوٹی ماں کی اولاد کو دے دیتے ہیں جو بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں, تاکہ ان کو مانا ان کا ماتی ہے, ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. یہ میں نے فیصلہ کر دیا. وہ سب نے, میں نے کہا میں ایسا نہیں لوں گا, تو میرے دونوں بڑے بھائیوں نے بھی کہا جی ہم بھی نہیں لیں گے, ہم دے دیتے ہیں. دے دیا ہم نے. وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس دنیا میں ہی مجھے دے دیا. وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو تھا, میں تو انڈیا میں پروفیسر تھا, وہ پاکستان میں آ گیا, وہ یہاں بریگیڈیئر لگ گیا. اس کو جنرل ضیاء الحق نے چائنا بھیج دیا وزیر بنا کر, پہلے سفیر بنایا پھر وزیر بن گیا. پھر وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فاؤنڈیشن تھی, اس کا چیئرمین لگ گیا. کہتا میں جو تنخواہ ہندوستان میں ہندوستانی روپوں میں لیتا تھا, جب میرے بیٹے نے مجھے بتایا تو اس نے کہا ابو یہ تنخواہ تو مجھے فارن والے ڈالروں میں دیتے ہیں, اتنی تنخواہ. تو میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا وہ جو میں نے جائیداد چھوڑ دی تھی نا, اپنے بہن بھائیوں کو دے دی تھی, اللہ نے تیری شکل میں دوبارہ مجھے لوٹا دی ہے. یعنی اس شخص کی اب بھی اسلام آباد میں اربوں روپے کی جائیداد ہے, جو اس کو ویسے الاٹ ہوئی پاکستان بننے کے بعد. اس نے کہا اللہ تعالیٰ, کیونکہ میں نے اللہ کے اس حکم کو مانا, میں نے پڑھا تھا کہ احسان کرو. میں نے کہا یار ابھی کیا فائدہ ان بھائیوں کے ساتھ میں مقدمے کرتا پھروں, کیوں نہ ان کا حق دوں, یہ چھوٹے ہیں, ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے. ہمیں اللہ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے, مگر ہم پھر بھی لالچ ہمارا ختم نہیں ہوتا, ہم ہر چیز چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یار آپ چھوٹے بہن